السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت دلچسپ اور حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور شیطان کے بیچ میں ہونے والے ایک واقعے کا۔ آپ کو بتانے والے ہیں کہ کیسے شیطان نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی چال میں پھنسانے کی کوشش کی، اور کیا وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب یا سفل ہو پایا یا نہیں۔ تو ناظرین محترم، ویڈیو کی شروعات سے لے کر اسے آخر تک دیکھیں، کیونکہ آپ کو تبھی جا کر یہ پورا واقعہ سمجھ آئے گا۔ ناظرین محترم، ہم جانتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہم اور پوری دنیا غوث پاک بڑے پیر صاحب غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ولی ہیں، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بسر کی۔ ان کی عبادت اور تقویٰ کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے۔ ناظرین محترم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر اپنی عبادت کے لیے جنگل اور ویران کا رخ کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ نے ایک ویران جنگل کا رخ کیا تاکہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اکیلے تنہا بیٹھ کر اپنی روحانی ترقی کا سفر طے کر سکے۔ وہ جنگل بہت سنسان تھا، جہاں نہ انسان تھا اور نہ کوئی دوسری مخلوق۔ حضرت غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، لیکن کچھ ہی وقت میں وہاں ایک عجیب و غریب شکل و صورت والا شخص انہیں نظر آیا۔ یہ شخص شکل سے ہی بہت عجیب اور ہیبت ناک لگ رہا تھا۔ اس کی شکل بہت ہی خوفناک تھی اور اس کے جسم سے بہت بری بدبو آ رہی تھی۔ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر اس ملعون شخص کی طرف دیکھا، کیونکہ اس ویران جنگل میں انسان یا کوئی اور مخلوق نہیں تھی۔ وہ شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے عبد القادر جیلانی، تم تو بہت نیک اور عبادت گزار بندے ہو، تو یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے حیران ہو کر اس شخص سے پوچھا، تم مجھے کیسے جان رہے ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اس پر وہ شخص زور زور سے ہنسنے لگا اور اس کی ہنسی بہت خوفناک تھی۔ وہ شخص کہنے لگا، میں تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، کس چیز کی مبارکباد؟ تب اس شخص نے کہا، میں شیطان ہوں، تم نے ان لوگوں کو جو میرے پیروکار تھے اب نیک بنا دیا ہے، اب وہ گناہ نہیں کرتے۔ میں تمہارے علم کو مان گیا ہوں اور تمہاری شکست یعنی تم سے ہار کو قبول کرتا ہوں۔ اب میں تمہاری خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ سن کر جلال آ گیا، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ شیطان ہی ہے۔ آپ نے اسے جواب دیا، اے ملعون، تو یہاں سے چلا جا، مجھے تجھ سے کوئی کام نہیں۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ اچانک وہاں سے ایک بڑا لوہے کا علم آ گیا اور شیطان کے سر پر گرنے لگا۔ وہ علم لگاتار شیطان کے سر پر گرتا گیا اور وہ شیطان اس سے زمین میں دھستا چلا گیا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ لیکن ناظرین محترم، اس شیطان ملعون نے پھر بھی ہار نہیں مانی، اور پھر وہ ایک نئے روپ میں واپس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک کے پاس آیا۔ اس بار وہ آگ کے گولوں سے آپ کی طرف بڑھا اور شیطان آپ کے ساتھ جنگ کرنے لگا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، اس شیطان کے وسوسے سے، اس کے حملے سے مجھے بچا، میری مدد فرما۔ اور پھر دعا کے بعد ایک گھڑ سوار تلوار لیے ہوئے آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ گھڑ سوار اپنی تلوار شیطان کی طرف بڑھانے ہی والا تھا کہ اس سے پہلے ہی شیطان پھر سے غائب ہو گیا، اور وہ گھڑ سوار بھی اچانک غائب ہو گیا۔ حضرت غوث پاک محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پھر سے اپنی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اسی دوران آپ نے قرآن مجید پڑھتے وقت کسی کے رونے کی آواز سنی۔ جب آپ نے اپنا چہرہ مبارک اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ شیطان اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنے سر پر مٹی ڈال رہا تھا۔ حضرت غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے شیطان سے پوچھا، تم میرے سامنے بار بار الگ الگ روپ لے کر آتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ شیطان کہنے لگا، تم میرے جال میں کیوں نہیں پھنس پا رہے؟ آگے شیطان بولتا ہے کہ میں تمہیں ہر طرح سے بہکانے کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن تم کبھی نہیں پھنسے، اب مجھے تم سے ہار ماننی پڑ رہی ہے۔ شیطان نے یہ بھی بتایا کہ اب تک میں نے 70 اولیاء کرام کو گمراہ کر لیا تھا، لیکن تم اپنے علم اور دینی سمجھ کی وجہ سے بچ گئے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا،
میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے فضل کی وجہ سے ہے۔ شیطان کی ساری چالیں اس کو ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شیطان کی ساری چالوں کو ناکام کر دینے کے بعد حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واپس اپنے شہر لوٹے اور اپنے مریدوں کو بتایا کہ شیطان کس کس طرح اپنی چالیں چلتا ہے۔ جب ایک مرید نے پوچھا، حضور آپ نے کیسے پہچانا کہ وہ نور کی روشنی میں شیطان تھا؟ حضرت غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسکرائے اور فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی کسی حرام چیز کو حلال نہیں کرتا۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہمارے لیے حرام ہے وہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو وہ انہیں کیوں نقصان میں ڈالے گا؟ اس طرح کی روشنی سے ہمیں شیطان ہی روک سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ہمیں سکون ملتا ہے، اور وہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ شان ہے سرکار محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی، جنہیں شیطان بھی برگلانے آیا تو وہ بھی رو کر وہاں سے چلا گیا۔ ناظرین محترم، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ یعنی سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا مقام اولیاؤں میں اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر اولیاء کا سردار آپ کو بنایا ہے، اور آپ ایسے ہی اولیاء کے سردار نہیں بن گئے، بلکہ آپ نے بے حد قربانیاں، بے حد ریاضات، مجاہدات اسلام کی راہ میں کیے ہیں، اور اتنا صبر رکھا اور اتنے زیادہ یہاں پر قربانیاں دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سردار اولیاء بنا دیا۔ ناظرین محترم، کسی کو بھی کوئی مقام ایسے ہی نہیں مل جاتا، اس کے لیے بہت محنت، مشقت، ریاضت، مجاہدات اور قربانیاں دینی پڑتی ہے، تب جا کر ایک خاص مقام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور ویسے ہی ناظرین محترم، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو آل نبی اولاد علی ہیں، آپ تو سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ حسنی حسینی سید ہیں، تو آپ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے ہی خاص فضل و کرم تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شیطان چاہے کتنی بھی کوششیں کر لے، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر سچا یقین رکھتے ہیں اور اگر اپنی عبادت اور تقوی سے دور نہیں بھاگتے ہیں تو وہ ہمیں کبھی بھی اپنے جال میں نہیں پھنسا سکتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں یا غوث ضرور لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تمام تر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے بچائے رکھے، اور صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔